ایک ایسا شخص جو مذہبی ہوگا، شیطان اسے کبھی بھی خیال نہیں، یعنی یہ نہیں کہے گا کہ تم سینما میں جا کے فلم دیکھو، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے اس نے یہ نہیں کرنا، معاشرہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے مطابق واردات ڈالتا ہے کہ جی یہ مذہبی آدمی ہے، یہ والا کام تو نہیں کرے گا، اسے غیبت پہ لگا دو۔ اب غیبت ایک پورا موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ اس میں تو یعنی عوام تو عوام، اب تو خواص بھی مبتلا ہے، اخص الخواص بھی شاید کہیں نہ کہیں مبتلا ہوں اور غیبت کو برا سمجھے، باتوں باتوں میں غیبت کی طرف چلے جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا، پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم پارسا مجرم کے حوالے سے، جو اپنے زعم میں بزعم خویش جسے کہا جاتا ہے، وہ پارسا سمجھ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ معصیت کا، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یا کسی کا حق تلف کر رہا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ احباب کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ مفتی صاحب، جو بات آپ نے کہی نا وہ ایک جہت سے بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن میں ایک اور جہت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ معاملہ یوں ہو کہ معاملہ جرم ہو پر اس کو پارسائی کے ریپر میں لپیٹ کر سامنے والے کے سامنے پیش کیا جائے تو مثال کے طور پر میں آؤں، جس کو ایک لفظ میں کہیں تو منافقت، میں آؤں اور ان کو جتاؤں کہ میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، آپ کا دوست ہوں، ان بائسڈ ہوں، غیر جانبدار ہوں، اپنا مفاد میرا نہیں، پر میں اب آپ کو مشورہ دوں کہ آپ کاروبار یوں کر لو، آپ یہ والی ڈیل کر لو، آپ ان سے تعلقات بنا لو۔ بظاہر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے فائدے اور آپ کے کنسرنس کو دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ گڑوانا چاہ رہے ہیں، پیچھے کچھ اور، پیچھے آپ گڑوانا چاہ رہے ہیں بیسیکلی، جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی مخلص منافقت تو یہی ہوگی نا کہ مخلص بن کے مشورہ دیا اور اس کے پیچھے اس کی انٹینشن جو چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلط ڈیسیجن کر لے تاکہ یہ گڑ جائے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، یہ تو ہوا قصدن، کبھی کبھار غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دادی، ایک نانی جو معاشرے کے زیر اثر ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بس تابع ہے لوگوں کی پروپیگنڈے کے یا باتوں کے۔ اب وہ آ کر اپنی بچی کو کہتی ہے، اے بیٹی، اے نواسی، دکھے گی نہیں تو تیرے رشتے کیسے آئیں گے، مطلب ہاف سلیوز پہنو، یہ کیا تم برقع پہن رہی ہو، یہ کن مولویوں کے چکر میں لگ گئی ہو۔ اسی طرح باپ دادا بسا اوقات بچہ داڑھی رکھنے لگ جائے، کون سے مفتی صاحب بھائی کیسے داڑھی رکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، خاندان کی ایک ریت چل رہی ہے۔ اگر سیلز کے شوکیس کے اوپر کھڑا ہو کر بچہ بتانے لگ جائے کہ دیکھیں یہ ہماری پروڈکٹ ہے، مارکیٹ کے مقابلے میں یہ بہت اچھی ہے، لیکن اس میں یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے اور یہ والی اچھائی ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر جو 100% خامی سے بھر رہا ہو۔ اب ایسے موقع پہ باپ آ کے کہتے ہیں، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، حالانکہ حدیث ہے کہ عیب کو بیان کر کے چیز کو بھیجنا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جرم کو پارسائی کا لباس پہنا کر اب اسے ہم اور پھیلاتے ہیں۔ ایک شعر یاد آ رہا تھا، وہ جو آپ نے کہا نا کہ دوست بن کر، اب تو خلوص بھی ہے کسی مصلحت کا نام، اب تو خلوص بھی ہے کسی مصلحت کا نام، بے لوث دوستی کے زمانے گزر گئے۔ یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ سامنے، یعنی آپ آج کے دور میں ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ مخلص مشیر کا ملنا، مخلص دوست کا ملنا، مخلص استاد کا ملنا، مخلص شاگرد کا ملنا، ایون مخلص پیر کا ملنا۔ ٹوٹل آپ دیکھیں مفادات چل رہے ہیں ہر شعبے کے اندر، کہ ہر کوئی جو جس سے جڑا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی مفاد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے۔ جہاں پہ مفاد پورا ہوا یا مفاد فوت ہوتا ہوا نظر آیا، اس نے اپنا رنگ دکھایا۔ بیچارے بالفرض کچھ مخلصین بیچ میں ہیں بھی نا، وہ اس پورے معاشرے کے اندر آٹے میں نمک کی برابر ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی غیر ارادی طور پر پھر اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ وہ میں اکثر ایک بات سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ کئی بار ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم نیگیٹو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ نیگیٹو نہیں ہوتے، ان کا معاشرے کی وجہ سے بیہیویئر نیگیٹو ہوتا ہے۔ آپ اس مخلص کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ فرق کر سکیں کہ جو بندہ ہے اس کا بیہیویئر معاشرے کی وجہ سے نیگیٹو ہو گیا ہے، وہ بندہ نیگیٹو نہیں ہے، تو آپ اسے اپنے قریب کریں، اسے سمجھائیں، اسے اپنی صحبت دیں، اسے اپنے قریب بٹھائیں۔ جتنا آپ ٹائم دیتے چلے جائیں گے اس کا بیہیویئر بدلتا چلا جائے گا۔